الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم صدق الله مولانا العلي العظيم نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ خرابات کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ خرابات کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اور تھکا کر گھر دلیل دکھلا گئے کربلا والے تھکا کر گھر دلیل دکھلا گئے کربلا والے کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے میرے محترم بزرگ اور دوستوں اللہ رب العالمین کا جو بڑا کرم ہوا تو سرکار حضرات کو ماہ محرم الحرام کا جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں عاشورہ کا دن اور اللہ کا فضل ہے کہ آپ جمعہ کا دن ہے عاشورہ کا دن ہے اللہ اپنے پاک گھر میں بلا کر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور اللہ کا خاص کر دین ہوا کہ اللہ اپنے پاک گھر میں بلا کر تھوڑی دیر دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین تا زندگی ایسے بابرکت گھروں میں بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے میرے معزز اسلام کے غیر مسلمانوں جس آیت کریمہ کا میرے سہارا لیا آپ سے حضرات کے سامنے اور حدیث پاک پیشی میں چاہوں گا کہ ترجمہ کروں پورا علماء محمد کے سامنے پر درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید جو حضرات سنت سے فارغ ہو چکے ہیں وہ آگے سے جائیں یہ جگہ پہلی سب کو کیجیے پھر دوسری سب تیسری سب آ جائیے
مل کے بیٹھیے آگے بڑھ گئی تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل سکے. میرے دوست بزرگوں، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے لائق الصحبہ ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پورے زمین پر کیوں بھیجا، بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اصل اسے جاننا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری کامیابی اس میں رکھی ہے. اللہ نے دنیا میں بھیجا تو جاؤ اور سمجھو اور اس کو عمل کر کے ہمارے پاس آؤ. بزرگان دین، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں صرف جمعہ کی نماز پڑھ لینا، اللہ کے دربار میں آ کر جمعہ کے دن 2 رکعت نماز جمعہ ادا کر لینا، یہ صرف مسلمانوں کی شان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی پریشانی جب ہمارے گھر میں ڈال دیتے ہیں، تھوڑی سی پریشانیاں جب آ جاتی ہے تو ہم کس طریقے سے اٹھ جاتے ہیں، کام کو چھوڑ دیتے ہیں، تجارت ملازمت ساری چیزوں کو چھوڑ کر اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں جس میں کوئی اثر نہیں، کوئی ثواب نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد عظیم کے تحت ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم نے کبھی اس کے بارے میں غور نہیں کیا، ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسے ہی دنیا میں نہیں بھیجا. اللہ رب العالمین جو ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی رات چھپی ہوئی ہے. مقصد کے اللہ نے ہمیں اور آپ کو نہیں بھیجا. اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ جانور نہیں بنایا ہمیں اور آپ کو. اللہ کی شان اگر ہوتی تو ہمیں جانور بنا دیتا. اللہ کی شان ہو، اللہ چاہتے تو ہمیں نہ جانے جناتوں میں ہمیں پیدا کرتا. اللہ چاہتے تو ہمیں پرندوں میں پیدا کرتا. اللہ چاہتے تو درخت میں بنا دیتا. اللہ چاہتے تو پتھر بنا دیتا. لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ نے نہ ہمیں درخت بنایا ہے، اللہ نے نہ ہمیں پتھر بنایا ہے، اللہ نے نہ ہمیں سورج بنایا ہے، نہ چاند بنایا ہے. اللہ نے ہمیں آپ کو انسان بنایا ہے. اور انسان سے زیادہ افضل، انسان سے زیادہ بہتر اللہ نے سورہ شریف پر کسی مخلوق کو نہیں بنایا. آپ اللہ کی عبادت کریں یا نہ کریں، آپ اللہ کو مانیں یا نہ مانیں، اللہ کے دربار میں آ کر پیشانی جھکائے یا نہ جھکائے، اللہ کی شان کو پہچانے یا نہ پہچانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر عمل کرے یا نہ کرے، لیکن آپ سے زیادہ مرتبہ اللہ نے پوری کائنات میں کسی کا نہیں بنایا ہے. آپ سے زیادہ بہتر اللہ نے پوری کائنات میں کسی کو نہیں بنایا. دنیا میں بھیجا تو جاؤ اور سمجھو اور اس کو عمل کر کے ہمارے پاس آؤ. بزرگان دین، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں صرف جمعہ کی نماز پڑھ لینا، اللہ کے دربار میں آ کر جمعہ کے دن 2 رکعت نماز جمعہ ادا کر لینا، یہ صرف مسلمانوں کی شان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی پریشانی جب ہمارے گھر میں ڈال دیتے ہیں، تھوڑی سی پریشانیاں جب آ جاتی ہے تو ہم کس طریقے سے اٹھ جاتے ہیں، کام کو چھوڑ دیتے ہیں، تجارت ملازمت ساری چیزوں کو چھوڑ کر اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں جس میں کوئی اثر نہیں، کوئی ثواب نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد عظیم کے تحت ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم نے کبھی اس کے بارے میں
کیا، ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسے ہی دنیا میں نہیں بھیجا۔ اللہ رب العالمین جو ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی راز چھپی ہوئی ہے۔ بغیر مقصد کے اللہ نے ہمیں اور آپ کو نہیں بھیجا۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ جانور نہیں بنایا ہمیں اور آپ کو۔ اللہ کی شان اگر ہوتی تو ہمیں جانور بنا دیتا۔ اللہ کی شان ہو، اللہ چاہتے تو ہمیں نہ جانے جناتوں میں ہمیں پیدا کرتا، اللہ چاہتے تو ہمیں پرندوں میں پیدا کرتا، اللہ چاہتے تو درختوں میں بنا دیتا، اللہ چاہتے تو پتھر بنا دیتا۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ نے نہ ہمیں درخت بنایا ہے، اللہ نے نہ ہمیں پتھر بنایا ہے، اللہ نے نہ ہمیں سورج بنایا ہے، نہ چاند بنایا ہے، اللہ نے ہمیں آپ کو انسان بنایا ہے۔ اور انسان سے زیادہ افضل، انسان سے زیادہ بہتر اللہ نے سورہ شریف پر کسی مخلوق کو نہیں بنایا ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کریں یا نہ کریں، آپ اللہ کو مانیں یا نہ مانیں، اللہ کے دربار میں آ کر پیشانی جھکائے یا نہ جھکائے، اللہ کی شان کو پہچانے یا نہ پہچانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر عمل کرے یا نہ کرے، لیکن آپ سے زیادہ مرتبہ اللہ نے پوری کائنات میں کسی کا نہیں بنایا ہے۔ آپ سے زیادہ بہتر اللہ نے پوری کائنات میں کسی کو نہیں بنایا ہے۔ میرے بھائی، جب اللہ فرشتوں کو بنانے کی کوشش کی تو اللہ نے کہا فرشتے بن جاؤ تو بن گئے، اللہ جنات کے بعد بن جاؤ تو بن گئے، اللہ آسمان اور زمین کو بن جاؤ تو بن گئے۔ لیکن جب آپ کی باری آئی، انسان کی باری آئی، تو اللہ نے ایسا برا نہیں استعمال کیا اے انسان بن جاؤ تو بن گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، انسان کی شکل کو اپنے ہاتھوں سے پرویا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، علماء سے آپ تقریروں میں سنتے رہتے ہیں، علماء کی زبانیں ہمیشہ آپ کے کانوں تک کی آواز پہنچاتے رہتے ہیں۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے، انسان کے تعلق سے انسان جو بیٹھے ہیں، اس مسجد کے اندر کوئی جنات نہیں بیٹھا ہے، اس مسجد میں کوئی شیطان نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا پاکیزہ بندہ، اللہ کا نیک بندہ، اشرف المخلوقات بیٹھے ہیں، جو تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ اشرف بنایا ہے۔ اللہ فرماتے قرآن کے اندر، نوجوانوں قرآن کے اوپر عمل کرو، رب کا کلام ہے، اللہ کی زبان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے نبی جی آپ فرما دیجئے، کائنات میں بسنے والے انسانوں کے کانوں کو بھی آواز پہنچا دیجئے، چاہے انسان کافر ہو، چاہے انسان یہودی ہو، چاہے انسان مجوسی ہو، چاہے انسان عیسائی ہو، چاہے انسان مسلم ہو، اللہ فرمانے لقد خلقنا الانسان، اتنا پاکیزہ، اتنا خوبصورت، اتنا بہتر اللہ قسم کھا کے دے دیں گے، فی احسن تقویم، ایسا خوبصورت میں نے کسی کو نہیں بنایا۔ آپ سب سے زیادہ اچھا ہے، آپ سب سے زیادہ بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ارے آپ مندروں میں جا کر گھنٹہ بجائے، رب کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ آپ سورج کے سامنے ہاتھ کو ٹیک دیں، اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ پتھروں کے سامنے پوجا کریں، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن آپ کا مرتبہ اللہ نے سب سے زیادہ اعلیٰ بنایا ہے، سب سے زیادہ عرفہ بنایا ہے۔ اسی انسان میں سے اللہ نے آپ کو چنا ہے، اسی انسان میں سے اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت
دنیا میں کوئی پوجا کرنے کا لائق نہیں ہے، حق رب العالمین کی ذات ہے۔ اور اللہ کے بعد اگر اللہ نے کسی کو مرتبہ سے نوازا ہے، اللہ کے بعد اگر اللہ نے کسی کو شان دیا ہے، اللہ کے بعد اگر مقام کسی کا اعلیٰ رفع ہے، تو اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، رب العالمین کے بعد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی سے اعلیٰ مرتبہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، یہ کسی کافر کو اللہ نے اس کلمے سے نہیں نوازا، کسی مجوسی عیسائی کو اس کلمے سے اللہ نے نہیں سرفراز کیا۔ یہ کلمہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ کلمہ اللہ آپ کو دیا ہے۔ آپ کو اگر میں 50,000 روپے دے دوں یا 50 لاکھ روپے آپ کو دے دوں، بھائی اس کو رکھو میں واپس دوں گا، کچھ دنوں کے بعد مجھے واپس کرنا ہے، آپ واپس کریں گے نہیں کریں گے؟ اگر کرنا ہوگا آپ کو واپس، ورنہ قیامت کے دن آپ کے گربان پکڑ کر لے لی جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین جو کلمہ دیا ہے بطور قرض کے ادا کریں گے، قیامت کے دن اس کلمے کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے جس کلمے کے ساتھ میں نے دنیا میں تجھے بھیجا وہ کلمہ جانتے ہو وہ کلمہ کہاں ہے چھپا ہوا؟ ارے جنت کا سب سے قیمتی خزانہ، جنت کا سب سے قیمتی سونا اور قیمتی ہیرا اور قیمتی جواہر اللہ نے کلمہ کو رکھا ہے۔ کلمے سے زیادہ قیمتی دولت جنت میں کوئی دولت ہے نہیں۔ جنت میں مال کا سکہ نہیں چلے گا، جنت میں دولت کا سکہ نہیں چلے گا، جنت میں ثروت اور تعداد اور اولادوں کا سکہ نہیں چلے گا، طاقت کا سکہ نہیں چلے گا۔ جنت میں صرف کلمہ کا سکہ چلے گا۔ اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، آپ کے پاس ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے سینے میں بسا کر رکھے ہوئے ہیں، یہی ایمان، یہی کلمہ قیامت کے میدان میں بھی اور قبر میں بھی، اور یہی کلمہ آپ کو جنت کے دروازے تک پہنچائے گا۔ ورنہ کوئی عمل آپ کا قابل قبول نہیں بغیر کلمہ۔ اب دنیا کے کس علماء سے پوچھ لیجیے، چاہے وہ جس مسلک کے ماننے والے ہو، میری بات اللہ اور رسول کی جو نکلتی ہے مکمل ڈوز قرآن و حدیث کی روشنی میں، جنت کے دروازے پر جو کلمہ لکھا ہے وہ کلمہ بچا کر لے گئے تو جنت میں جائیں گے، وہ کلمہ بچا کر نہیں لے گئے آپ جنت کا مصداق نہیں بن سکتے، آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ میرے بھائی اسی کی تو لڑائی چل رہی تھی آج کی تاریخ میں۔ آج کی جو تاریخ ہے جسے لوگ عاشورہ کا نام سے دنیا جانتی ہے، عاشورہ کا معنی ہوتا 10، عاشورہ کا معنی 10۔ آج 10ویں محرم کی تاریخ ہے، عاشورہ کا دن ہے۔ آج کے دن کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے میرے دوستو، کہ آج ہی کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، اور بہت بڑی فضیلت والی دن ہے۔ آج ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی ظلمتوں سے اللہ نے نجات دیا ہے۔ آج ہی کا دن حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالا۔ اسی تاریخ کے اوراق کو علماء پلٹ کر لکھتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کی تاریخ میں کیا ہوا کربلا کے میدان میں، آپ توجہ کے ساتھ کچھ وقت دے، آپ کو میں سناتا ہوں کہ آج جو خرافات، بدعات، رسومات جو ہو رہے ہیں ہمارے یہاں، آپ کے یہاں، علاقے میں، دیگر جگہوں میں، میرے دوستو، اللہ کے چہتے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے سب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں ساری دنیا کبھی منا رہی ہے۔ ساری دنیا کے لوگ آج کی تاریخ میں نہ جانے کیسے کیسے خرافات کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ناتی ہے، اس کا مرتبہ اللہ نے بہت اعلیٰ رکھا ہے۔ بہت بڑا مقام ہے حضرت حسین کا، بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے حضرت حسین کا، لیکن حضرت
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے خلیفہ عمر فاروق اور عثمان غنی ہے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آج کی تاریخ میں اور آج پلٹ کر دیکھیے علاقے میں کیا ہو رہا ہے. میرے دوستو محرم کی پہلی تاریخ جو گزری ہے، محرم کی پہلی تاریخ کو اللہ کے چہرے نبی کا وہ صحابہ جس صحابی کی بنیاد پر، جس صحابی کے اسلام میں آنے کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے، محرم کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کی پہلی تاریخ کو شہید ہو گئے. کیا عمر فاروق صحابی نہیں تھے؟ کیا عمر فاروق کا مقام اونچا نہیں تھا؟ کیا عمر فاروق کا مقام بڑے نہیں تھے؟ لیکن ہم لوگوں میں سے بتائیے کہ محرم کی پہلی تاریخ کو کتنے لوگ ہیں جو عمر کی شان میں غنی بناتے ہیں، عمر کے شان میں غنی بنا کر کے نہ جانے تعزیہ نکالتے ہیں، نہ جانے گانا نکالتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے خرافات کرتے ہیں. کیا عمر کی شان میں آپ نے کبھی کیا ہے ایسا؟ کیا عمر کے شان میں پہلی محرم کو آپ نے دعا کی؟ کیا عمر کے شان میں آپ نے روزہ رکھا؟ کیا عمر کے شان میں آپ نے قرآن پڑھ کر پہلی محرم کو عمر کے لیے بخشش کی دعا مانگی؟ ایسا آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا، ہم نے بھی نہیں کیا. اس لیے کہ ہم کو پتا ہے کہ ہمارے نزدیک عمر کا کوئی مقام نہیں ہے. نعوذ باللہ ہم جانتے عمر ہمارے نزدیک صرف حسین کا مقام ہے، ہمارے نزدیک صرف حسین کا مقام، عمر کا مقام نہیں ہے. دل کے ڈائری پر نوٹ کر کے لے کر جائیے حضرت وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں اللہ نے کئی جگہ قرآن کی آیت کریمہ نازل کی ہے. آج 10 محرم کی تاریخ ہے. اس ایمان کو بچانے کے لیے، اس ایمان کو آسمان پر چڑھانے کے لیے کوفہ کے سرزمین پر رہنے والے، کوفہ کے میدان میں رہنے والے تمام جزیری فوج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط کے ذریعے سے دعوت دیے. میرے بھائی مکہ کے لوگ اور مدینے کے لوگ منع کر رہے تھے حسین مت جاؤ کوفہ، حسین مت جاؤ، یہ وہی کربلا کا میدان ہے، یہ وہی کوفہ ہے، یہی وہ کوفہ کے سرزمین ہے جہاں تمہارے ابو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے شہید کر دیا. وہی کوفہ کربلا کا میدان ہے جہاں آپ کے بڑے بھائی حسن کو بھی ان کے بیوی کے ہاتھوں زہر دے کر مارا گیا ہے. حسین مت جاؤ، لیکن وہاں سے جو بہت سارے خطوط آ رہے تھے کہ آؤ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا اور پورا کوفہ مسلمان بن جائے گا، پورا کوفہ یہودی میں جو ہے سب محمدی بن جائے گا. میرے دوستو حسین کو مانا نہ گیا اور کربلا کے میدان پہنچ گئے. میرے بھائی میں تاریخ کا اوراق آپ کو بتلاتا ہوں کہ حسین کرتے کیا تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں. حسین کربلا کے میدان میں کیا تھا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان جب پہنچے، جمعہ کا دن تھا، جیسے آج جمعہ کا دن ہے، عاشورہ کا دن ہے، ایسا ہی کربلا کے میدان میں جمعہ کا دن ہے. فجر کی نماز پڑھ کر اور خیمے میں حضرت حسین آرام فرما رہے تھے. حضرت حسین لیٹے ہوئے تھے اور 72 جتنے بھی ساتھی تھے سب کے سب آرام کر رہے ہیں، سب کے سب سو رہے ہیں، بڑے تھکا ماندے تھے. اچانک میرے دوستو حضرت حسین کے قصاصات بھائی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا حسین اٹھو، حسین اٹھو، حسین اٹھو. حسین اٹھے بولا میرے بھائی کیا بات ہے؟ کہا تو حسین کربلا کے میدان میں چاروں طرف سے یزیدی فوج نے گھیر دیا ہے، نہ معلوم ارادے کیا ہے، نہ معلوم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. حسین اٹھے اور عبید اللہ بن زیاد سامنے تھا. نام سن لیجیے اگر پتا نہیں ہے، کان کھول کر دل کے کانوں سے سنیے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ حق ہے. اگر یقین نہیں تو کوئی بھی ٹچ کیجیے گا کھڑا ہو کر کے کہ کربلا کے میدان میں اصل کہانی اور حقیقت کیا ہے. میں کہہ کر آپ کو سناتا ہوں، داستان پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، آگے بڑھتا ہے اور عبید اللہ بن زیاد سے سوال کرتا ہے. بھائی عبید اللہ بن زیاد کہو کیا بات ہے؟ میرے دوستوں سوالات ہوتے گئے، سارے سوالات ہوتے گئے، ہر چیز میں میرے بھائی حسین نے کہا میں کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا. لیکن آخر میں ایک بات آ گئی، حسین ساری بات کو جو مان لیے ہو تو ایک بات اور مان لو، ابھی اسی وقت میرے ساتھ چلو اور یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ. یزید تمہارا حکمراں رہے گا، یزید آج سے تمہارا سردار رہے گا. یزید
خیمے میں اللہ کی فرمانی ہو رہی ہے، یزید اور ان کے سردار میرے نانا جان کے طریقے پر زندگی نہیں گزار رہا ہے، اور میں اپنے نانا جان کی شریعت کو لے کر آیا ہوں، میں مان نہیں سکتا۔ تو حسین نہیں مانو گے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین نے کہا میں تیار ہوں، آپ جیسا کہے۔ عبید اللہ بن زیاد چلے گئے، سارے فوج میں مشورہ کر رہا ہے۔ حسین اپنے خیمے میں گئے اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، وہاں عورتیں بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، کسی کے پاس کوئی سامان نہیں۔ کیا پتا تھا حسین کو کربلا کے میدان میں جنگ ہوگی؟ کیا پتا تھا حسین کو کہ میں جاؤں گا تو مجھ سے لوگ نافرمانی کریں گے، بے وفائی کریں گے اور میرے ساتھ غداری کا معاملہ کریں گے؟ حسین نے کہا، اے میرے چچا، اے میرے بھائی، اے میرے بہن زینب، قاسم اور اپنے بچہ علی اکبر کو سب کو بٹھائے اور کہا بیٹا آج ایسا دن آ چکا ہے کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت ہونے سے انکار کر گیا ہوں۔ آج نانا جان کی زندگی میں لائے دین کو بچانا ہے۔ حسین کا یہ خطبہ تھا، تمام خیمے میں کوہرام مچ گیا ہے۔ حسین کے بعد تو تمام خیموں کے لوگوں نے کہا، اے حسین جب نانا جان کی شریعت کی بات آ گئی ہے تو کربلا کے میدان میں گردنیں کٹوا سکتا ہوں، لیکن نانا جان کی شریعت پر آگ آ جائے یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اچانک جو ہے یزیدی فوج آئی اور کہا کہ سنو، تمہارے طرف سے بھی ایک ہوگا اور ہمارے طرف سے بھی ایک ہوگا، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس خیمے میں 60-65 کے بوڑھا حضرت خریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین نے آواز دیا، خریت کہاں ہے؟ سامنے آ جائیے۔ وہ چچا آئے اور آنے کے بعد تو حسین بولو کیا بات ہے؟ تو حسین نے کہا چچا اس خیمے میں، اس خیمے سے نکل کر اور جنگ کے آخری نہیں، جنگ کی شروعات کے ہی آپ کو سنبھالنا ہے۔ حسین کا کہنا تھا، وہ خریت اپنے ہاتھ میں تلوار لیے اور آسمان کے جانب دیکھا اور کہا اے اللہ، ہم لوگ آئے تھے یہاں پر صبر کا دامن تھام کر کہ پورا کوفہ محمد کی امتی بن جائیں گے، لیکن یہاں یزیدیوں نے غداری کا پیٹ میں ثبوت دیا ہے۔ اے اللہ میں صبر کرتا ہوں اور تو میرے ساتھ ہے، یہ کہہ کر حضرت خریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور جب جنگ شروع ہوئی وہ بوڑھا صحابی ایک نہیں دو نہیں 25-30 نہیں 60-65 کو اکیلا جو ہے ختم کر دیے، سب کو جہنم رسید کر دیا۔ اچانک جو ہے یزید کے خیمے سے آواز آئی، حسین رک جاؤ، اب ایسا جنگ نہیں ہوگا، اگر ایسا جنگ کریں گے تو ایک ہی تمہارا بوڑھا صحابی پورے یزیدی خیمے کو برباد کر دے گا، اب تمہارا ایک ہوگا اور ہمارے طرف سے سب ہوں گے، ہمارے طرف سے سب ہوں گے، اس شرط کو بھی تجھے منظور کرنا ہوگا۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خیمے میں گئے، مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد یہی بات آئی، تیار ہو جاؤ حسین، کربلا کے میدان میں۔ میرے دوستو آج بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے تو نہ جانے کئی مرتبہ آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا ہوگا، لیکن حسین کے خیمے میں رہنے والے آج کے دن سب کے سب روزے دیکھے، سب کے سب روزے دیکھے اور شہری میں کوئی جو ہے کیا کہتے کھانا اور دانا نہیں ملا۔ حسین کے خیمے میں صرف پانی تھوڑا سا موجود تھا، وہی پانی پی کر کے اور حسین کے ہمراہیوں نے روزہ رکھا۔ حسین نے کہا عبید اللہ بن زیاد سے تیار ہو جاؤ۔ میرے دوستو حضرت خریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گئے آگے اور پھر جنگ شروع کر دیا۔ چاروں طرف سے تیر و تلوار کی جب بوچھار آئی، حضرت خریت اسی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ حضرت حسین نے اٹھا کر کے خیمے سے الگ گیا، دوسرے صحابی کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا، جب دیکھا کہ 25 سے 30 ختم ہو گئے، اب ایسا نوجوان رہا نہیں کہ اب میں بھیجوں تو بھیجوں کس کو؟ توجہ کے ساتھ سنیں گے نوجوانوں، اب میں کس کو بھیجوں؟ اچانک میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کی طرف نگاہ جاتی ہے اور کہتا بیٹا علی اکبر اٹھو، بیٹا علی اکبر اٹھو۔ 18 سال کا نوجوان، 18 سال کا وہ بیٹا حضرت حسین کا علی اکبر آگے بڑھتا ہے، ابو جان کہیے بیٹا تیار ہو جاؤ، کربلا کے میدان میں اب تجھے جانا ہے، اب تجھے جنگ کرنا ہے بیٹا، وہ وقت آ چکا ہے، نانا جان کی شریعت میں لاؤ دین کو تجھے بچانا ہے۔ میرے دوستو حضرت حسین جو کفن باندھے ہوئے تھے اپنے سر سے کھول کر کے اپنے بیٹے علی اکبر کے جو ہے سر میں باندھ دیا اور باندھنے کے
کے بعد کا بیٹا مجھے معلوم ہے، حسین کہہ رہے بیٹا مجھے معلوم ہے جب تم چاہو گے تو واپس نہیں آؤ گے، بیٹا جب تم چاہو گے تو واپس نہیں آؤ گے، کم سے کم ایک بار پیشانی پر بوسہ تو لینے دو، ایک بار تو بوسہ لینے دو، نہ جانے دوبارہ تمہیں بوسہ لے پاؤں گا کہ نہیں لے پاؤں گا۔ حسین نے بڑی محبت بڑی نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ کر پیشانی پر بوسہ لیا اور لینے کے بعد کا بیٹا جاؤ اور جا کر جو ہے یزیدیوں سے جنگ کرو۔ حضرت علی اکبر گئے اور جو کتابوں کے اندر میں نے مطالعہ کیا کہ علی اکبر جب جنگ کر رہے تھے میرے دوستو تو یزید کے سارے لشکر بھاگنا شروع کر دیا، سب کے سب بھاگنے لگے، ایسا تلوار چمک رہا تھا اور 18 سال کا وہ کڑا نوجوان گرز گرز کر میرے دوستو اپنے نانا جان کو دیکھ رہے تھے، ان کی زندگی میں لائے دین کو بچا رہے تھے۔ اچانک ایک تلوار ایک تیر آیا اور آنے کے بعد اچانک کندھے میں لگا، جیسے لگا حضرت علی اکبر مرجھا گئے اور زمین پر سے گرنے لگے، پھر تھامے، پھر جنگ شروع کیا، پھر دوسری جو ہے جو تیر آئی اور ادھر لگا، اس کے بعد علی اکبر زمین پر گر گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کئی ٹکڑے کر دیے گئے تھے علی اکبر کے، کئی ٹکڑے کر دیے، اور ٹکڑے ہی نہیں بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے کو ٹکڑے کر کے مٹی اوپر سے ڈال دیے تھے تاکہ پتہ نہ چلے۔ جب حضرت حسین بیٹے کے لاش کو تلاش کرنے لگے تو نہیں مل رہے تھے، اللہ سے دعا کیے میرے دوستو، جیسے دعا کیے جہاں جہاں ان کا بیٹا یعنی ولی اکبر کا لاش کا گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا فوراً وہاں سے اب خوشبو آنے لگی۔ حضرت حسین گئے اور ٹکڑے کو جمع کر کر کے خیمے میں رکھا، اب کوئی بچا نہیں تھا، اب سوچا میں جاؤں گا، اچانک آواز آتی حسین دوڑو، آپ کا چھوٹا معصوم 6 ماہ کا بچہ وہ پیاس کی شدت میں بھڑک رہا ہے، پیاس کی شدت میں تڑپ رہا ہے، لے کر گود میں سامنے بڑھے اور کہا یزیدیوں وہ جو ہے قصور مجھ میری ہے اور دشمنی مجھ سے ہے اور میرے ہمراہیوں سے، یہ چھوٹا معصوم بچہ کوئی دشمنی نہیں کیا تم سے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، کم سے کم تھوڑا سا پانی دے دو تاکہ میرا علی اصغر کی پیاس بجھ جائے۔ اتنا کہیں لے گئے کہ اچانک ایک تیر آیا اور کنپٹا میں لگ گیا، وہ معصوم بھی مرجھا گئے، جیسے مرجھانا تھا حسین کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اے اللہ یہ کیسا فیصلہ ہے میرے مالک، یہ کیسا معاملہ ہے میرے اللہ، میں اپنے بیٹے کو گود میں لے کر جا رہا ہوں۔ خیمے میں رکھے اور رکھنے کے بعد تمام عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں بیٹھ کر کے حضرت حسین نے کہا اب کسی کو جانا نہیں ہے، اب حسین جانے والا ہے۔ حسین جیسے کہا میں جا رہا ہوں، تمام خیمے میں رونے کی آواز آنے لگی، اے حسین جب تم جاؤ گے تو پھر یہاں رہے گا کون، یا عورتوں کو سنبھالے گا کون؟ کہا یہ تمام کے تمام بچوں کو اور عورتوں کو رب کے سپرد کر کے میں جا رہا ہوں۔ میرے دوستو حسین نے کہا وہ چادر لاؤ، میرے دوستو چادر لایا گیا، کہا یہ پتہ یہ چادر کون ہے؟ کہا یہ وہی چادر ہے جو میری ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، وہ چادر لایا گیا۔ کہا کہ وہ تلوار لاؤ جو تلوار میرا ابو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلایا کرتے تھے۔ کہا وہ امامہ لاؤ جو امامہ میرے نانا جان پہن کر مکہ اور مدینہ کیا کرتے تھے، وہ امامہ لایا گیا، وہ چادر لائے گئے، وہ ٹوٹی ہوئی تلوار لائی گئی۔ میرے دوستو امامہ پہن کر اور چادر اوڑھ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں گھسے اور جنگ شروع کیا۔ جنگ 1-2 گھنٹہ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، ظہر کی نماز پڑھ کر، چونکہ جمعہ کا دن تھا اور مسافروں کے لیے اور کربلا کے میدان میں جمعہ کی نماز نہیں تھی، ظہر کی 2 نماز چونکہ مسافر تھے 2 رکعت نماز ادا کیے اور جنگ کے لیے چلے گئے۔ 4 سے 5 گھنٹہ مسلسل وہ پیاسا نوجوان اور وہ روزہ رکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے تھے۔ اچانک 5 گھنٹہ جب ہوا تو تمام یزیدی فوجیوں سے کہا رک جاؤ، ابھی رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ میرے نوجوانوں وہاں جنگ کے میدان میں تیروں کے سائے میں حسین نے کبھی نماز نہیں چھوڑا۔ آپ کتنے نمازی ہیں ذرا غور کیجئے گا۔ میرے دوستو حسین نے کہا رک جاؤ نماز پڑھنے دو، رک گئے اور مشورہ کیا ان ظالموں نے، یہ وقت ہے اگر عصر کی نماز پڑھ لی حسین تو میدان صاف ہو جائے گا، پڑھنے دو، اسی حالت میں اسے قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ میرے دوستو
کے بازو اڑا دیا. اس کے بعد میرے دوستوں دوسرا بازو بھی اڑا دیا. حضرت حسین سجدے میں ہے, پیچھے سے آئے اور آ کر کے شمر اب حضرت حسین کے گردن پر برچا مارا. حضرت حسین سجدے میں رہ گئے, سجدے سے سر نہ اٹھا سکے. میرے دوستوں حضرت حسین کے سر کو میں جو تاریخ کی بات بتا رہا ہوں نوجوانوں سن لیجیے. حسین تو وہاں شہید ہو گئے, حسین کو شہید کر دیا گیا, کربلا کا میدان خاموش ہو گئے, تمام حسینی کو جو ہے اپنے قبضے میں لے کر چلے گئے. لیکن ایک بات یاد رکھیے مسلمانوں, کس حسین کا سر قلم کر کے یزیدی ہمراہیوں نے ایک ڈنڈا جو ہے ہم لوگ ڈنڈا اٹھا کر کے نعرہ لگاتے ہیں, تمام لوگ لگاتے ہوں گے, علاقے میں لوگ لگاتے ہیں. سن لیجیے, اگر کوئی جج کا فتویٰ دیا تو آج سے میں اس کا غلام بن جاؤں گا, آج میں ٹچ کرنے کی اجازت دیتا ہوں. وہی حسین کے کو جو ہے سب کو انہوں نے نیزے میں اٹھا کر کے اور شراب اس نے جو حسین کے سر میں ڈال کر اور یزیدیوں نے یا علی کا نام لگایا. کون سا نام لگایا؟ اور بولیے نا سر, یا علی لگاتے ہیں آج کا, آج ہم لوگ یا علی کرتے ہیں کہ نہیں؟ ارے کرتے ہیں کہ نہیں؟ آج نہیں کرنا کو اللہ کا شکر, علاقے میں لوگ کر رہے ہیں. یا علی کا معنی آپ جانتے ہیں؟ ارے یا علی کا معنی آپ جانتے ہیں, آپ لگا دیتے ہیں, اس کو کر دیتے ہیں. علی کا نام لے رہا, یا علی, اے علی, اے علی, اے علی, اے علی, دیکھو تمہیں بھی کوفہ کے میدان میں نے مارا, تمہارے بھائی کو بھی میں نے مارا, تمہارا بیٹا حسین کو بھی مارا, تمہارا بڑا بیٹا حسن کو بھی یزید کے ذریعے سے مروایا ہوں, حسین کو بھی مارا ہوں. اے علی, اے علی, اے علی, اے علی. آج ہم لوگ بھی کر رہے ہیں. ہے کوئی طاقت والے اس کو منع کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا؟ یہ سارا کہانی کربلا کے میدان میں ہے. کہاں کربلا میں حسین کے خیمے میں ڈھول بج رہا تھا میرے دوستوں؟ کہاں کربلا کے لوگ اور ان کے جو ہے ہمراہی تعزیہ بنا کر حسین کے پتلوں کو بنا کر وہاں کے لوگوں نے اور تعزیہ نکال کر جاری کا نعرہ لگایا ہو؟ کوئی بہتر لال ہے تو کھڑے ہو کر بتلا دے یہاں پر کہ ایسا کرنا جائز ہے شریعت میں, اس کا غلام ہو جائے. نہیں ہے ایسا کچھ. آج کا دن روزہ ہے, ان افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, کہ رمضان کے بعد اگر فضیلت میں اللہ نے کسی روزے کو مقام دیا ہے تو 10ویں محرم کا روزہ ہے, عاشورہ کا روزہ ہے, 9ویں تاریخ 10ویں تاریخ یا 10ویں تاریخ 11ویں تاریخ, یہ اصل فضیلت ہے. آج کی تاریخ میں قرآن پڑھے, آج کی تاریخ میں روزہ رکھے. حسین کے خیمے میں قرآن کی تلاوت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرتی تھی. ہماری ماں بہنیں قرآن کی تعلیم کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. آج کی تاریخ میں زین العابدین قرآن پڑھتے تھے, اس تاریخ میں کربلا کے میدان میں, اور اللہ سے دعا کرتے تھے میرے دوستوں. اس لیے میرے بھائی آپ لوگوں سے میری ادب گزارش ہے, نوجوانان اسلام بیٹھے ہیں, نوجوانان یزید نہیں بیٹھے ہیں, نوجوانان محمدی بیٹھے ہیں, نوجوانان یہودی نہیں بیٹھے ہیں. آپ کے مسجد میں اگر کوئی یہودی ایک اینٹا مار دے گا آپ اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. میرے بھائی حسین کو ظالموں نے شہید کر دیا. آپ نے کبھی سوچا کہ حسین اپنے گردن کو کیوں کٹوائے ہیں, حسین اپنے ہاتھ کو کیوں کٹوائے ہیں؟ وہ بھی سجدے میں, اور یہ وہ سجدہ ہے جو قیامت میں سب اٹھائیں گے, اور یہ وہ روزہ ہے جو قیامت میں اپنے نانا جان کے ساتھ افطار کریں گے. کہیں سبحان اللہ, افطار کریں گے میرے دوستوں. ایسے روزے داروں کو قیامت کے دن حسین کے ساتھ افطاری نصیب ہوگا جو آج کے دن اور کل کے دن روزہ رکھے گا. یہ اصل تاریخ ہے میرے دوستوں. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے, یہ جتنے بھی خرافات ہیں عاشورہ کے دن, یہ سارے خرافاتوں کو ختم کیجیے. ایک زمانہ تھا کہ جاہلوں کا دور تھا, مسیح میں جاہلوں کا 99% جاہل بھرے تھے. اس وقت کا دور میں نہیں جانتے تھے لوگ تو بہت سارے خرافات کر دیتے تھے. اب 100+ یہاں اللہ کے فضل سے جاگروک لوگ ہو گئے, پڑھے لکھے لوگ ہو گئے, بدھیمان لوگ ہو گئے, بدھجیوی لوگ ہو گئے. سوچنے سمجھنے کہ اللہ نے صلاحیت بہت سارے لوگوں کو اب دیا ہے, تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ایسی جگہ پر آپ لگائے جو کامیاب یہاں بھی ہے, اور یہ کامیابی آپ کو جنت میں لے جائے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم آپ کو کہنے سے